بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے شیر حواری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بانجھ تھیں۔ ان کے ہاں کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب وہ کسی پرندے کو اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے ساتھ چلتے پھرتے اور اسے دانا کھلاتے دیکھتی یا کسی خاتون کو بچے کو گود میں اٹھائے دیکھتی تو ان کا دل مچل جاتا اور وہ بچے کے لیے بے چین ہو جاتی۔ ایک دن وہ بارگاہ رب العزت میں التجا کرنے لگیں اور اپنی دلی تمنا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بچہ عطا فرمایا تو وہ اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی اور وہ بیت المقدس کی عبادت گاہ کا خدمت گار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی کو منظور فرما کر ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں بچے کی امید ہو گئی۔ انہیں امید تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اسے راہ خدا میں عبادت گاہ کے لیے دے دیں گی، لیکن ان کی یہ تمنا دل میں ہی رہ گئی اور ان کی امیدوں کے برعکس ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اس بیٹی کو عبادت گاہ کے لیے کیسے وقف کر سکیں گی، اور اس غم کا اظہار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہ انہیں تو بیٹے کی امید تھی اور یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب وہ اپنی نظر کیسے پوری کر سکیں گی، اور لڑکی تو عبادت گاہ کی خدمت گار نہیں بن سکتی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہستحالی پر رحم فرمایا اور ان کی عاجزی کو بار بخشا اور ان کی اس نظر کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ کیا ہوا اگر لڑکا نہیں ہے، ہمیں یہ لڑکی ہی منظور ہے۔ یہ سن کر حضرت حمنہ خوش ہو گئیں اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں چلی گئیں اور انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں کے علماء کے سپرد کر دیا کہ اب تم اس لڑکی کو سنبھالو، میں نے بیت المقدس کے لیے اس کی نظر مانی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے سپرد کر کے واپس لوٹ آئیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے حجرہ عبادت میں مہمان بن کر آئیں تو وہاں کے اہلکار فوراً ان کی جانب توجہ مبذول کرتے ہیں اور ہر کوئی ان کی کفالت کا خواہش مند ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی کفالت اپنے ہاتھ میں لے۔ سب سے زیادہ ان کی کفالت کے خواہش مند حضرت زکریا علیہ السلام تھے اور انہوں نے اپنا حق کفالت جتاتے ہوئے کہا کہ میں ان کی خالہ کا شوہر ہوں، اسے میرے سپرد کر دو تاکہ میں اس کی اچھی طرح سے تربیت کر سکوں۔ میں چونکہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں اور میں اس کا قابل اعتماد سہارا بن سکتا ہوں۔ اس طرح تمام لوگ آپ کی کفالت پر راضی ہو گئے اور حضرت مریم کو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے آرام کے پیش نظر انہیں ایک الگ تھلگ حجرہ عبادت میں مقیم کر دیا کہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت جلد پروان چڑھنے لگیں۔ وہ نہایت سلیقہ مند اور سگڑ ہو گئیں۔ وہ نہایت عبادت گزار اور صاحب تقویٰ تھیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام حیض کے بعد جب غسل خانے میں جا رہی تھیں تو انہیں غسل خانے میں جاتے ہوئے ایک شخص نظر آیا جو بڑا وجیحہ تھا اور چمکدار خوبصورت اس کا رنگ تھا اور اس کے گنگریالے بال تھے۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا کہ معلوم نہیں یہ انسان میرے پاس کہاں سے اور کس ارادے سے آ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اسے اجنبی غیر ذمہ دار شخص سمجھ کر اس سے پناہ چاہی اور اسے کوئی آوارہ آدمی سمجھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ایک پاک باز مومنہ اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ پھر انہوں نے حوصلے سے کام لیا اور بے خوف ہو کر اس شخص سے فرمانے لگیں، میں خدائے رحمان کی مدد سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک آدمی ہے۔ اس انسان نے جواب دیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ آپ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئیں اور فرشتے سے کہنے لگیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ میں بد کردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے فرمایا، بس اسی طرح سے آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، یہ ہماری رحمت سے ہوگا اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ کہ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک دیا اور ان کی نظروں سے غائب ہو کر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہو کر وہیں بیٹھی سوچوں میں پڑی رہیں اور ان کا دل گھبرانے لگا کہ اگر ایسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ کنواری لڑکی بچہ جن کر آ گئی ہے اور وہ بھی بغیر شوہر کے۔
یہ سوچ سوچ کر آپ پریشان ہوتی رہیں کہ لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیں گی اور انہیں کس طرح سے مطمئن کر سکیں گی۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو امید سے محسوس کیا تو آپ اور بھی پریشان اور مضطرب ہو گئیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قوم کے لوگ کیا کیا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ صحیح صورتحال سے بے خبر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ لوگوں سے دور کہیں تنہائی میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور کوہ صراط کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد آپ کو دردزہ شروع ہوا تو اس تکلیف کی حالت میں کھجور کے ایک تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ تب نہلستان کے نشیب سے فرشتے نے آپ کو آواز دی، اے مریم غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو تازہ اور پکے ہوئے کھجوروں کے ہوشے گرنے لگیں گے۔ کھاؤ اور پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور تمام رنج و غم بھول جاؤ۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی منظر کشی اس طرح کی ہے۔ ترجمہ: پھر آپ امید سے ہو گئیں اور لوگوں سے دور چلی گئیں۔ پھر دردزہ انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے گیا اور وہ تنے کے سہارے بیٹھ گئیں، کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ پھر کسی نے پکار کر کہا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، پکے ہوئے ہوشے تم پر گرنے لگیں گے تو کھاؤ پیو اور بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے اور کوئی بات پوچھے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، یہ تم عجیب ہی امر لے کر آ گئی ہو، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں حقیقت بتلائے گا۔ لوگوں نے کہا، بلا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ایک بچہ ہے اور پنگوڑے میں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدنصیب نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت زدہ رہ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر برائی سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نشان ہے، اور یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی۔ ہر جگہ اس معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔ اصحاب حیر نے اسے یمن و برکت کا مہتاب سمجھا تو اہل شر نے اس ہستی کو اپنے لیے بدفعال جانا۔ غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور تربیت فرمائی تاکہ اس بچے کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کے مردہ دلوں کو حیات تازہ نصیب ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا اور ان دونوں کو بلند مقام پر ٹھکانہ دیا جو آرام کی جگہ اور چشمے والی تھی۔